مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہم سب کے لیے ایک المیہ ہے، اور اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ زخم میرے اندر اور میرے بہت سے دوستوں کے اندر بالکل کل کی طرح تازہ ہے۔ اب یہ کہنا کہ 16 دسمبر کو جو ہوا تھا اس کے پس منظر میں کیا چیزیں تھیں، تو اس کی تو ایک طویل تاریخ ہے۔ مختلف لکھنے والوں نے، غور کرنے والوں نے اس پہ بڑی سنجیدہ گفتگو کی ہے اور بڑی گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ ٹریجڈی آف ایررز کے مصنف نے اس کو اس انداز میں کہا ہے کہ غلطیاں مسلسل دہرائی جا رہی تھی اور ریپیٹ کی جا رہی تھی۔ مختصر کہنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جب یحییٰ خان کے ہاتھ میں اقتدار آیا تو اس سے بہت پہلے ایوب خان کی قوت اور اس کا اختیار مفلوج ہو چکا تھا۔ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایک بار شیخ مجیب الرحمان یحییٰ خان کو ملنے کے لیے آئے تو معروف جنرل رانی ان کے پاس تھی۔ اس نے یحییٰ خان کو مشورہ دیا کہ آپ مجیب الرحمان کو کیوں مل رہے ہیں، اس سے ایوب خان ناراض ہو جائے گا۔ تو یحییٰ خان نے کہا کہ ایوب خان کے پاس اب کوئی طاقت نہیں ہے، یہ صرف چند دنوں کی بات ہے، پھر وہ نہیں رہے گا اور کسی کے ساتھ دہراؤ گی نہیں۔ لیکن جو ہی حکومت یحییٰ خان کے پاس آئی تو وہ مشرقی پاکستان کے حالات کو فوجی انداز کے ڈسپلن میں دیکھ رہے تھے، اور وہاں پر جو لاوا پک رہا تھا اس کو سنجیدگی سے اور گہرائی سے نہیں سمجھا گیا۔ نہ صرف مغربی پاکستان میں حکومت نے بلکہ یہاں پر میڈیا نے، بہت سے سیاستدانوں نے اس کو اس کے صحیح تناظر میں نہیں دیکھا۔ اس وقت مشرقی پاکستان میں ایسٹرن کمانڈ سردار یعقوب خان کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے بارہا مشورہ دیا کہ ہمیں مشرقی پاکستان کا کوئی سیاسی حل تلاش کرنا چاہیے۔ بالآخر جب یحییٰ خان ڈھاکہ گئے تو غالباً مارچ کے مہینے میں ڈھاکہ میں یحییٰ خان کے ساتھ وہاں کے مقامی افسران کی ملاقات ہوئی تو صاحبزادہ یعقوب خان نے بڑے کھلے الفاظ میں یہ کہا کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور ہمیں بہت جلد مشرقی پاکستان کو چھوڑ دینا چاہیے، اور انہوں نے کچھ اس طرح کے الفاظ کہے کہ دس از دا ٹائم ٹو لیو ایسٹ پاکستان in our own time, in our own way, in our own planning and in our own interest, and we should give power to the politicians۔ لیکن یحییٰ خان کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور صاحبزادہ یعقوب خان مایوس ہو کر میٹنگ سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر ان کی ملاقات اس وقت میجر صدیق سالک سے ہوئی جو اس وقت ISPR کے انچارج تھے، اور ان کے سامنے انہوں نے داغ کا یہ شعر پڑھا، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے، کہ یہ سیاست کے کھیل ہیں، ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں اور یہ سیاستدانوں کو حل کرنے چاہیے، وہی کر سکتے ہیں۔ ہماری فوجی تجربہ اور فوجی تربیت ان تمام عناصر کو حل کرنے سے قاصر ہے، اور ہم فوجی قوت سے اس پر زیادہ عرصہ قبضہ برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ یحییٰ خان کو ان کی باتیں اس قدر ناگوار گزری کہ ان کو سبکدوش کر دیا گیا اور وہ مغربی پاکستان آ گئے اور ان کی جگہ پر ٹکا خان کو لگا دیا گیا۔ بھارت اس معاملے میں بڑے اچھے طریقے سے معاملہ فہمی سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے مشرقی پاکستان میں احساس محرومی کو بڑی ہوا دی اور ان لوگوں کو ٹرینڈ کیا جو مغربی پاکستان کے خلاف تھے اور عوامی لیگ کے ساتھ وابستہ تھے، اور ایک مکتی بانی کی نیم عسکری لیکن بڑی مؤثر فورس کھڑی کر دی جو مشرقی پاکستان کے ندی نالوں کے راستوں سے اور اس کے چپے چپے سے واقف تھی۔ انہوں نے فوجی موومنٹ کے لیے کئی مشکلات پیدا کر دیں اور پاکستان کا کنٹرول آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ جب ٹکا خان گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ کنٹرول قابو پا لیں گے، کیونکہ وہاں پر غیر بنگالیوں کی جانیں محفوظ نہیں تھی، بہاریوں کو قتل کیا جا رہا تھا، فوجی افسروں کو مارا جا رہا تھا، فوجیوں کو مارا جا رہا تھا، ان کے بچے اغوا کیے جا رہے تھے، اور مکتی بانی ایک طرح کا سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی تھی، اور ایک غیر بنگالیوں کا جینا دوبار ہو گیا تھا۔ آپریشن سرچ لائٹ کے نام سے آپریشن شروع کیا گیا، اور اس میں مکتی بانی کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ بھی نشانہ بنے جو کہ اس تحریک میں عوامی لیگ کے ساتھ نہیں تھے یا مکتی بانی کے ساتھ نہیں تھے، اور بے گناہ لوگ بھی مارے گئے۔ اور اس بات کا فائدہ انڈیا نے بھرپور طریقے سے اٹھایا، اور اسٹریٹجی میں ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ڈی مورلائز اینیمی، وہ اس طریقے سے ہے کہ پوسٹ پون دا آپریشنز ٹل دا مورل ڈس انٹیگریشن آف اینیمی
فار دا سنگل ڈیسائسو بلو. تو وہ اپنی تیاریوں کے ساتھ مشرقی پاکستان کو گھیرے میں لے چکے تھے اور آہستہ آہستہ وار آف دا ماسکیٹو انہوں نے امپوز کر دی تھی، جو مختلف طریقوں سے فوجی کنٹرول کو آہستہ آہستہ غیر مؤثر کرتی چلی جا رہی تھی. فوجی جو اپنے بیس سے بہت دور تھے اور ایک صبر آزما اور طویل جنگ میں الجھ گئے تھے، آپس میں بھی ان کا کمیونیکیشن اتنا مؤثر نہیں رہ گیا تھا. اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو ایسٹ پاکستان رائفلز تھی اور مشرقی پاکستان کے نیم فوجی دستے اور فوجی دستے تھے، وہ بھی غیر مؤثر ہو چکے تھے یا کم از کم پاکستانی فوج کے ساتھ نہیں تھے، اور ان میں سے کچھ عناصر نے کھلم کھلا بغاوت کر دی اور وہ بھی جا کر بھارتی فوج کے لیے ایک اطلاعات کا اچھا ذریعہ ثابت ہوئے، جس سے ہماری سیکریسی جو تھی وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی تھی. اور وہ مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کے ہر طرح کی موومنٹ سے ہر وقت آگاہ رہتے تھے. موسم بھی ان کے مغربی پاکستان سے گئے ہوئے فوج کے حق میں نہیں تھا، زمین بھی حق میں نہیں تھی، جغرافی کے سے بھی یہ اتنے آشنا نہیں تھے. بھارتی فوج مسلسل پروپیگنڈے کے ذریعے بھی اور گریلا جنگ کے ذریعے بھی ایک خاص رفتار کے ساتھ فوج کا مورال گرا رہی تھی. آخر میں جب انہیں اندازہ ہوا کہ بھارت حملہ کر دے گا، پہلے تو ہم مغربی پاکستان میں اس بات کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ بھارت پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے اور وہ مشرقی پاکستان پہ حملہ کرے گا. جب انہیں اندازہ ہوا تو اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی. بہت ساری اسٹریٹجک غلطیاں ہوئیں. جو مشرقی پاکستان سے پلان بھیجا گیا مشرقی پاکستان کی حفاظت کا، وہ یہ تھا کہ ساری فوج سرحدوں پر پھیلا دی جائے اور جس طرف سے بھی بھارت آئے گا اس کو سکڑتی ہوئی واپس آتی جائے گی. اور ڈھاکہ میں 2 ماہ کے لیے اسلحہ جمع کر لیا گیا. اس میں یہ تھا کہ اس دوران کہیں جنگ بند ہو جائے گی اور پاکستان کو 2 ماہ مل جائیں گے تاکہ اس معاملے کا کوئی سیاسی حل تلاش کیا جائے. لیکن بھارت نے اس قدر تیزی سے حملہ کیا کہ پاکستانی فوج کو ان مقامات سے جو کہتے تھے کہ 5 فورٹس ہیں اور 7 اسٹرانگ پوائنٹس ہیں، جو چٹاگانگ، راجشاہی، کھلنا، دریائے کرنا فلی، دریائے برہم پتر، کاکس بازار، ڈھاکہ اور اس کی بندرگاہ اور اس کے گرد و نواح میں انہوں نے بنا رکھے تھے، وہ سارے کے سارے انڈین آرمی اس کو بائی پاس کرتی ہوئی ڈھاکہ کے قریب پہنچ گئی. اور یہاں پر جب نقل و حمل فوج کے لیے مشکل ہو گئی، کچھ تو بختی بانی نے مشکل کر دی اور کچھ اطلاعات ان کی فراہم کردہ اطلاعات کی بنیاد پر بھارتی فوج نے اس کو مشکل کر دیا. تو ان کے پاس بالآخر کوئی چارہ نہیں رہا اور یہ مزید جنگ کو جاری رکھنے کی پوزیشن میں نہیں رہے. دوسری طرف یہ ہوا کہ مغربی پاکستان پر ایک مؤثر کارروائی کرنے میں یہ ناکام رہے. جو پاکستان کا اسٹرائک ڈویژن تھا وہ جنگ میں تقریباً حصہ لینے کی تیاری میں مصروف رہا اور اس نے بہت زیادہ وقت جو ہے اس اسٹرائک کور نے ضائع کر دیا. اور جب وہ حملہ کیا تو اس وقت مشرقی پاکستان پر ان کا مکمل کنٹرول ہو چکا تھا اور مشرقی پاکستان میں مزید جنگ جاری رکھنے کی پوزیشن میں نہیں رہ گئے تھے. تو یحییٰ خان نے ایسٹرن کمانڈ میں جنرل نیازی سے بات کی اور ان کو جنرل نیازی نے پھر اپنا پلان بھیجا کہ ہم مزید جنگ نہیں جاری رکھ سکیں گے. تو اس بات کو مغربی پاکستان میں اپروول دے دی گئی. بریگیڈیئر گلزار احمد جو پاکستان کے ایک اسٹریٹجی کے منہ پر اہر نظر رکھنے والے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جنرل یحییٰ خان کو امریکن سفیر اپنے سفارت خانے میں لے گیا اور جنرل نیازی کو ہتھیار ڈالنے کا حکم یا ہتھیار ڈالنے کی اجازت بھی وہیں سے دی گئی. اس دوران بھارت نے کوشش کی کہ وہ مغربی پاکستان میں بھی کوئی بڑی کارروائی کرے، لیکن اس پہ امریکیوں نے مداخلت کی اور ان کو اس سے کرنے سے ایسا کرنے سے باز رکھنے میں اہم کردار ادا کیا. مشرقی پاکستان میں بھی انہوں نے اپنی علامتی موجودگی کا اظہار کیا اپنے چھٹے بحری بیڑے کے ذریعے کہ وہ بحری بیڑا آ رہا ہے، اور جس سے وقتی طور پر ہم لوگوں کا مورال تو ہائی ہوا تھا ان دنوں، لیکن صاحبزادہ یعقوب خان اور اس طرح سے جنگ کو صحیح سمجھنے والے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ علامتی مداخلت جو ہے یہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گی. اور میں اس وقت بہت جذباتی ہو گیا ہوں اور میں شاید اپنی گفتگو بھی جاری نہ رکھ سکوں. پھر وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہم اس زخم کو مندمل کرنے میں 50 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ناکام ہیں. مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے
ہم اسے کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں، اور جو بھی وہاں ہوا وہ غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ زیادتیاں دونوں طرف سے ہوئیں۔ ادھر سے فوج نے بھی، ہماری فوج نے بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور مجیب الرحمان کو حکومت نہیں دی۔ یہ ایک ایسے سیاسی غلطیاں تھیں جس کے نتیجے میں ملک کو علیحدہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہو گیا۔ اب میں یہی کہوں گا کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کو بھی اور مغربی پاکستان کے لوگوں کو بھی، جو پاکستان ہے، سوچنا چاہیے کہ ہم اس زخم کو مزید گہرا نہ ہونے دیں اور اس کو مندمل کرنے کی کوشش کریں، اور ایک نئی دنیا ہے، اس نئی دنیا میں ہم مل جل کے ایک بہتر مستقبل کی تخلیق کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔